کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوب ہوا کو نکالا ہے پہلے تو ڈوب ہوا کو اور رب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاٹھیا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کیسا ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کیسا ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن باور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا باور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا
الغیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، یعنی جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود و سلام کی ہمیں کثرت کرتے رہنا چاہیے، اس کی برکتیں اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں رہ کے مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پیارے انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے وہ سلام پیش کیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گٹا گیس ہوئے مشک سا، لک آئے ابر رأفت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک اگیں صباحت پہ لاکھوں سلام. نمک اگیں صباحت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، نبی پاک علیہ السلام جب مسکراتے تھے نا آپ فرماتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. دامدوں کو ستارے کہا، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچہ اے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. عید مشکل کشائی کے چمکے حالات، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ کروڑوں درود، ان کے ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک عضو پر یہ سلام بھیجا ہے. یہ تو میں نے ابھی چند کا ذکر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آج ایک عاشق اعظم یعنی غوث اعظم کا ہم نے ذکر کرا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی نسبت میرے آقا علیہ السلام سے کس قدر گہری ہے، کس قدر گہری ہے کہ اگر والد کی طرف سے دیکھیں تو آپ حسنی سید ہیں، اگر والدہ کی طرف سے دیکھیں تو حسینی سید ہیں. اور آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 850 سال کا عرصہ ہو چکا. 561 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا، لیکن آج بھی دنیا کے دلوں میں یہ کیسے رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں کیسے ان کا گھر بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں. اور اللہ پاک نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. بس اللہ سے ڈر کے تو ختم، نماز پڑھی اللہ سے ڈر کے، روزہ رکھا اللہ سے ڈر کے، حج کیا اللہ سے ڈر کے، عمرہ کیا اللہ سے ڈر کے، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا اللہ سے ڈر کے، والدین کی فرما برداری کی اللہ سے ڈر کے،
تلاوت قرآن کی اللہ سے ڈر کے، سارے نیک اعمال کیے اللہ سے ڈر کے، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو گیا. ہو سکتا ہے اس کا یہ ڈرنا یہ رائکا چلا جائے. اللہ نے فرمایا جب تم اللہ سے ڈرو تو پھر اپنے اس تقوی کو بچانے کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتہ چلا کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، بعض اوقات عجب آ جاتا ہے، بندہ پھول جاتا ہے اپنی نیکیوں پہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. لیکن جب بندہ نیکیاں کر کے نیکوں کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر یہ نیک بندے سکھاتے ہیں نیکیاں بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو عاجز بندہ بھی سمجھنا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. غوث پاک سے بڑا کون سچا ہوگا؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی کہ اللہ سے یوں مانگو کہ اے میرے رب ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. کون ہے تیرے انعام یافتہ مولا؟ تو اللہ نے خود فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں پر انعام کیا وہ جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، جو صالح ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کی دوستی بڑی اچھی ہے. تو میرے غوث پاک تو صالحین کے سردار تھے، آپ تو اولیاء کے سردار تھے. جی ہاں، میرے غوث پاک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. معروف آیت کریمہ ہے 11ویں پارے کی. فرمایا سن لو جو اللہ کے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے. کس چیز کا خوف نہیں ہے؟ تفسیر طبری جو کہ بڑی ایک معتبر ترین تفسیر ہے، اس میں علامہ طبری نے یہ لکھا ہے کہ کس چیز کا ان کو خوف نہیں ہے. فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے ای فی الآخرۃ من العقاب، یعنی آخرت میں عذاب کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے کہ لأن اللہ رضی عنہم فآمنہم، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہوا. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ نے اپنے ولیوں کو عذاب سے امن دے دیا، عذاب سے بچا دیا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا. کس چیز کا غم نہیں ہوگا؟ فرمایا اس کی تفسیر میں الا ما فاتہم من الدنیا، جو دنیا ان سے جدا ہوئی، جو دنیا ان سے چھوٹی، اس کا غم نہیں ہوگا. کیونکہ وہ تو دنیا کو چھوڑ کے اعلیٰ کی طرف چلے گئے، وہ تو دنیا کو چھوڑ کے جنت کی طرف چلے گئے. تو یہ اللہ کے ولی ہیں جن کو آخرت میں عذاب کا بھی خوف نہیں ہے اور دنیا چھوٹنے کا غم بھی نہیں ہے. جبکہ جو اس کے علاوہ ہیں، جو اولیاء نہیں ہیں، ان کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اور یہ وہ ہیں اللہ کے ولی جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ ان کو خوشخبریاں سناتا ہے. دنیا میں اچھے خواب دیکھتے ہیں، خوابوں میں ان کو جنت نظر آتی ہے. رات کو جب سوتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے بڑے اچھے اچھے خواب آتے ہیں. یہ دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے خوشخبری ہوگی ہوگی. تو یہ اولیاء کی شان ہے، اولیاء کی یہ ایک مقام ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا رتبہ ہے. تو غوث پاک تو غوث پاک ہے. ہمارے غوث پاک عام ولی نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رہے ولایت کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں، بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں. دو قسمیں، ایک ہے ولایت تشریعی، ایک ہے ولایت تکوینی. ولایت تشریعی کسے کہتے ہیں؟ جہاں بھی نیک مسلمان 40 جمع ہو جائیں، 40 نیک مسلمان جمع ہو جائے، ان میں سے ایک دو اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ ولایت تشریعی ہے، یعنی اللہ کا ولی وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. ایک ہے ولایت تکوینی. ولایت تکوینی وہ ولی ہوتا ہے اللہ نے جس کو عالم میں، دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت دی ہوتی ہے، جو ہواؤں پر بھی قدرت رکھتا ہے اللہ کی عطا سے،
جو سمندروں کو چاہے تو اپنے اشارے سے روک دے، خشک کر دے، جو چاہے تو زمین کو کچھ کا کچھ کر دے، جو چاہے تو چاند کو کچھ کا کچھ کر دے، کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو نیچے بیٹھا ہوتا ہے اس کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کی تقدیروں سے واقف ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، فرماتے ہیں جو کامل ولی ہے وہ تو لوگوں کے قدموں سے جان لیتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ اللہ نے ان کی شان اس قدر بڑھائی ہوتی ہے۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ولایت تکوینی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اور پھر ولایت کی مزید اگر آپ قسمیں کریں، میں ایک دو چند قسمیں آپ کو سناتا ہوں، ساری ڈیٹیل تو نہیں۔ فرمایا کہ ولایت کی جو سب سے بڑی قسم ہے وہ قطب ہے، اسی کو غوث کہتے ہیں۔ قطب یہ سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، اپنے زمانے کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام غوث ہے۔ ہم کہتے ہیں نا غوث اعظم، تو غوث اعظم اپنے زمانے کے سب ولیوں کے سردار تھے، سب ولیوں سے اعلیٰ تھے۔ اور ایک دوسری قسم ہے آئمہ، جب قطب کا انتقال ہو جاتا ہے، قطب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو آئمہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ان کے وزیر ہوتے ہیں، اور یہ دو ہوتے ہیں پوری دنیا میں آئمہ۔ اور پھر ایک تیسری قسم ہے اوتاد۔ اوتاد جو ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں 4 ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے مشرق کی حفاظت کرتا ہے، ایک کے ذریعے مشرق کی، ایک کے ذریعے مغرب کی، ایک کے ذریعے شمال کی، ایک کے ذریعے جنوب کی۔ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا نظام ہے۔ جیسے دنیا کا نظام ہم دیکھتے ہیں تو حکومتیں بنی ہوتی ہیں، وزراء ہوتے ہیں، کوئی وزیر تعلیم ہے، کوئی وزیر خوراک ہے، تو کوئی فلاں شعبے کا وزیر ہے۔ دنیا والے تو حکومتیں چلانے میں ان وزراء کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن رب کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا قانون بنایا ہے، اس نے اپنا اصول بنایا ہے کہ جو اتاد ہوتے ہیں یہ 4 ہوتے ہیں۔ ایک کے ذریعے اللہ مشرق والوں کی، مشرق کی حفاظت کرتا ہے، ایک کے ذریعے مغرب کی، ایک کے ذریعے شمال کی، اور ایک کے ذریعے جنوب کی۔ اور ایک قسم ہے ولایت کی ابدال، آپ نے نام سنا ہوگا ابدال۔ یہ پوری دنیا میں یہ 7 ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے 7 بڑے اعظموں کی حفاظت فرماتا ہے، 7 بڑے اعظموں پر یہ مقرر ہوتے ہیں۔ ہم عام بندے تو نہیں جان سکتے، ولی ولی کو جانتا ہے۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں نا چور چور کو جانتا ہے، برا بندہ برے کو جانتا ہوتا ہے، یہ اولیاء ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، یہ ان کی قسمیں ہیں۔ لیکن ہمارے غوث پاک تو سب ولیوں کے سردار تھے، سب ولیوں سے اعلیٰ تھے۔ غوث پتہ کسے کہتے ہیں؟ اس دنیا میں ابھی تک صرف 2 غوث ہوئے اور ایک باقی ہے، اور پور قیامت تک ٹوٹل 3 غوث آئیں گے۔ پہلے جو غوث تھے امام حسن مجتبی، امام حسین کے بھائی، نواسہ رسول، وہ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ اور دوسرے غوث ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، اور تیسرے غوث امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ اس سے اندازہ کریں غوثیت کا مقام کتنا بلند ہے، غوثیت کا درجہ کتنا بلند ہے، غوثیت کا مقام یہ کس قدر اونچا ہے۔ اللہ نے عام ولی کے بارے میں فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی فقد آذنتہ بالحرب، رب فرماتا ہے میں رب ہوں کہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا۔ تو پھر جو غوث پاک سے دشمنی کرے، جو غوث پاک کی نفرت رکھے، جو غوث پاک پر اعتراض کرے، جو غوث پاک کی 11ویں کو بدعت کہے، جو غوث پاک سے مدد مانگنے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک سے تعبیر کرے، جو غوث پاک پر طرح طرح کی باتیں کسے، پھر میرے رب کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، پھر وہ اپنی دنیا اور آخرت کی تباہی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تو بڑی اعلیٰ ہستیاں ہیں، یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں۔ جی ہاں، ان کی کرامتیں تو اتنی ہیں، تکوینی جتنی کرامتیں غوث پاک کی ہیں نا شاید ہی کسی ولی کی ہوں، اتنی کرامات ان کی وہ منقول ہیں۔ آپ اندازہ کریں غوث پاک رحمت اللہ تعالی پہلا دن ہے، مدرسے میں جاتے ہیں قاری صاحب کے پاس قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ جب قاری صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو الف لام میم، ابھی پہلا دن ہے مدرسے کا، تو آپ پورا پارا پہلا سنا دیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا دوسرا پارا پڑھو سیقول السفہاء، آپ پورا پارا سناتے ہیں سیقول السفہاء۔
تیسرا پڑھو، آپ پورا پارا سناتے ہیں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا چوتھا پارا پڑھو، آپ پورا سنا دیتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا پانچواں پارا پڑھو، اب پورا پارا سناتے ہیں والمحسنات. چھٹا پڑھو لا يحب اللہ الجہر. ساتواں پڑھو وَإِذَا سَمِعُوا. آٹھواں پڑھو وَلَوْ أَنَّنَا. نواں پڑھو وَقَالَ الْمَلَأُ. دسواں پڑھو وَاعْلَمُوا. گیارہواں پڑھو لا يَعْتَذِرُونَ. بارہواں پڑھو وَمَا مِن دَابَّةٍ. تیرہواں پڑھو وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. چودہواں پڑھو ربما. پندرہواں پڑھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. سولہواں سناتے ہیں قال الم اقل لک. اسی طرح سترہواں سناتے ہیں اقترب للناس. اور 18واں پڑھا بھی سناتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. پورا پارا سناتے ہیں. قاری صاحب حیران ہو کے پوچھتے ہیں اے بیٹے آج تمہارا پہلا دن ہے مدرسے میں، تو نے 18 پارے کہاں سے حفظ کیے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری والدہ قرآن پڑھتی تھی، میں یاد کر لیا کرتا. لائیں بیٹی ایسا بنے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں بھی یاد کرتا ہے. ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں 18 پارے کے حافظ ہو جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیتے ہیں. جی ہاں، کوئی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسی بات مولانا آپ کر رہے ہیں. کرامت کہتے ہیں اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقلوں کو فیل کر دے، جو سوچ میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے، جو دماغ میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، اس کا نام کرامت ہوتا ہے. جو سمجھ میں آ جائے پھر وہ تو نہیں نا کرامت ہوتی. کمال تو وہی ہوتا ہے جو بندوں کی سمجھ. یہ کیا کمال، واہ کمال ہو گیا، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری عقل میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے ولی کی یہی تو کرامت ہے. رب یہی تو بتانا چاہتا ہے، رب یہی تو سمجھانا چاہتا ہے. کیا لوگوں جب میرے ولیوں کی، میرے دوستوں کی، میرے پیاروں کی باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو میں رب کیسے سمجھ میں آؤں؟ میری شان تو پھر بہت بلند ہے. تو یہ ایک غوث پاک ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، 18 پاروں کے حافظ بن جاتے ہیں. اور یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو رب کی ذات کو جاننے والے ہوتے ہیں، اللہ کی صفات کو جاننے والے ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت کے پابند ہوتے ہیں. علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ مکی شافعی، یہ بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے فتح الباری بخاری کی، وہ بڑی مفصل اور کمال کے محدث ہیں. ان کو عام لینگویج میں وہ کہا جاتا ہے، علمی لینگویج میں حافظ نے کہا، یعنی کہ حافظ سے مراد حافظ قرآن یعنی حافظ الحدیث تھے. ان کو کتنی احادیث یاد تھی اور حدیث کی شرح کے والے سے یہ معروف آئمہ ہیں، شافی بزرگ ہیں. انہوں نے جب ولایت کی تعریف کی نا وہ مجھے بڑی پسند ہے. جب میں نے فتح الباری میں پڑھی، مختلف علماء نے ولایت کی مختلف ڈیفینیشن لکھی. ولی اس کو کہتے ہیں، ولی اس کو کہتے ہیں. لیکن علامہ ابن حجر نے کیا کہا؟ آپ نے 3 باتوں میں تعریف کی. فرمایا کہ ولی کون ہے؟ پہلی بات کہی ولی وہ ہے عالم باللہ، جو اللہ کی ذات و صفات کو جاننے والا، اللہ کی ذات و صفات کا عالم ہو. اور دوسری بات کی فرمایا المواظب علی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا. یہ نہیں ہے کہ 2 دن نماز پڑھی 3 دن پڑھی ہی نہ، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، ایسا نہیں ہے. ہمیشگی اختیار. تہجد پڑھی تو مسلسل پڑھی، درود پاک پڑھا تو مسلسل پڑھا، 1000 نفل پڑھا غوث پاک نے تو مسلسل پڑھا، پورے قرآن کی تلاوت کی تو 15 سال اس حال میں میرے غوث کے گزرے. ایک دن سورج نکلتا تھا، غروب ہوتا تھا، غوث پاک کا پورا قرآن مکمل ہو جاتا. ایک 15 سال اس حال میں ہوتا ہے. اللہ کی عبادت پر مواظبت یعنی ہمیشگی، اللہ کی عبادت پر مداومت. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ولی وہ ہے المخلص فی عبادت اللہ، کہ اللہ کی عبادت وہ مخلص ہو کے کرے، صرف اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں. بس وہ جب تنہائی میں ہو پھر بھی اس کے ذہن میں ہو میں نے عبادت کرنی ہے، جب لوگوں کے بیچ میں ہو پھر بھی ہو عبادت کرنی ہے. اس کے لیے جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو جلوت میں کچھ ہو، خلوت میں کچھ ہو، جو خلوت میں گناہ کرے، جلوت میں اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے، اس کے وہ ولی کیا بنے گا؟ وہ تو اس کے تو قریب سے بھی ولایت نہیں گزری. تو ولی وہ ہے العالم باللہ المواظب علی عبادت اللہ المخلص فی عبادت اللہ،
جو کہ اللہ کی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرے، اللہ کی ذات و صفات کا عالم ہو یعنی جاننے والا ہو اور اللہ کی عبادت مخلص ہو کے کرے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو جاہل ہو جناب پرلے درجے کا، وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علماء نے اسی تعریف کی روشنی میں اور دیگر احادیث کی روشنی میں لکھا کہ ولی ہمیشہ عالم ہوگا، غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ کنفرم ہے، یہ 100% کنفرم ہے۔ جو ولی ہے اس کے لیے عالم دین ہونا یہ شرط ہے، عالم دین ہونا یہ ضروری ہے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے مفتی تھے، آپ فقہی اعتبار سے امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، یعنی حنبلی تھے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ آپ مطلقاً مجتہد کے مقام پر فائز ہو گئے۔ یہ بہت بڑا رتبہ ہے، میں کیسے آپ کا سمجھاؤں؟ مطلقاً مجتہد کے مقام پر، یعنی جیسے امام اعظم مجتہد تھے، امام شافعی مجتہد تھے، امام احمد بن حنبل مجتہد تھے اور دیگر امام مالک مجتہد تھے، غوث پاک پہلے تو حنبلی تھے، پھر مجتہد کے مقام پر فائز ہوئے۔ یعنی مجتہد کی ڈیفینیشن جو علماء کرتے ہیں آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو بھی مجتہد ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اگر مجتہد بھی ولی نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا اور بڑی حیرانگی والی بات لکھی، فرمایا اگر مجتہد بھی ولی نہیں ہے پھر کائنات میں کوئی بھی ولی نہیں ہے، یعنی کہ اگر مجتہد بھی ولی نہیں ہے نا تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا رتبہ ہے، اللہ جس کو عطا کرے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، پچھلے 200-300 سال میں کوئی مجتہد نہیں ہوا، پوری دنیا میں کوئی مجتہد نہیں ہے اس وقت۔ اعلیٰ حضرت مجتہد فی المسائل تھے، مجتہد کا سب سے نچلا جو طبقہ ہوتا ہے، مجتہد فی المطلق، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، تو پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اس وقت، پچھلے 200-300 سالوں سے کوئی نہیں ہے۔ اور میرے غوث پاک کا ایک رتبہ یہ علمی حوالے سے ہے، آپ ولی تو ہیں، آپ کی کرامتیں تو ہیں، لیکن آپ علم کے اس مقام پر فائز ہوئے جب امام احمد بن حنبل کے مزار پہ جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، اور یہ کتب میں لکھا ہے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور بہجت الاسرار یہ غوث پاک کی عظمت اور غوث پاک کی شان پہ معتبر ترین کتاب ہے، ایک ایک راویوں کے نام کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے، بہجت الاسرار میں میرے غوث پاک امام احمد بن حنبل کی قبر میں جب جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، امام احمد بن حنبل قبر سے باہر نکل کے غوث پاک کا استقبال کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اللہ اکبر۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل خود مجتہد تھے اور غوث پاک پہلے ان کے مقلد تھے، اور بعض علماء نے لکھا کیونکہ حنبلی مذہب جو تھا یہ ختم ہو رہا تھا، اس کے ماننے والے کم رہ گئے تھے، غوث پاک نے تقلید کر کے حنبلی مذہب کو تقویت دی، بعد میں پھر وہ اجتہاد کے منصب پہ فائز ہوئے۔ تو یہ غوث پاک ہم ان کی عظمت، یہ بہت بہت اعلیٰ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو فرمایا نا، مشہور آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، غوث پاک نے منبر پہ بیٹھ کے یہ فرمایا تھا، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ آپ نے یہ فرمایا میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی اس وقت خراسان کے جنگلوں میں جوانی کی حالت میں عبادت میں مصروف تھے، آپ نے اپنا سر اتنا جھکایا کہ زمین کے قریب آ گیا اور یہ کہنے لگے بل قدماہ علی عینی و راسی، اے میرے غوث آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے، میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اور یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک پھر عجیب بات لکھی اور کمال کی بات لکھی، اور کتب کے بہجت الاسرار، تفریح الخاطر، ان کتابوں کے حوالے سے لکھی آپ نے۔ اور شاید آپ یہ پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہو، 26ویں جلد میں امام اہل سنت نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ جانے لگے تو آپ کو پتا ہے سواری کے لیے براق جنت سے لایا گیا تھا جو حضرت جبریل لے کے آئے تھے۔ تو میرا علیہ السلام جب براق پہ بیٹھنے لگے تو وہ جو براق تھا وہ کچھ ہلا جلا، وہ پھدکا، اس نے تھوڑا ایسے کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا براق کو تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے اوپر کون بیٹھنے لگے ہیں؟ سید الانبیاء، محبوب کبریا، ساری کائنات کے محبوب، اور تم آگے سے اس طرح ہل رہے ہو۔ تو
تو وہ براق کہنے لگا کہ نبی پاک علیہ السلام سے مجھے ایک حاجت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ میرے اوپر تشریف فرما ہوں گے، لیکن کل قیامت کا دن جب آپ قبر منور سے مزار شریف سے اٹھ کے حشر کے میدان میں جائیں گے یا حشر کے میدان میں، اس وقت بھی آپ میرے اوپر بیٹھ کے جائیے گا. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کی التجا قبول کر لی. کہا ٹھیک ہے، اس وقت بھی اگر اب تیرے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہوں، اس وقت بھی حشر میں تیرے اوپر بیٹھ کے جاؤں گا. براق نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی میرے اوپر ہاتھ پھیر دیجئے تاکہ یہ مجھے نشانی کے طور پہ یاد رہے کہ حشر میں بھی آپ نے میرے اوپر بیٹھ کے جانا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جب براق پہ ہاتھ پھیرا تو براق 40 ہاتھ یا کم و بیش بہت زیادہ ہاتھ وہ بلند ہو گیا. خوشی سے اس کو خوشی اتنی ہوئی کہ کیا بات ہے، موج لگ گئی، بلے بلے ہو گئی، وہ بلند ہو گیا 40 ہاتھ. تو اتنے میں امام اہل سنت نے یہ لکھا تفریح الخاطر کے حوالے سے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح حاضر ہو گئی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ میرے اوپر قدم رکھیے اور براق پہ بیٹھ جائیے، کیونکہ وہ بلند ہو گیا تھا. غوث پاک کی روح آ گئی. کہا یا رسول اللہ میرے اوپر قدم رکھیے. بھئی روح تو آ سکتی ہے نا، روحیں تو ہماری پہلی تھی نا، روح آئی. کہا یا رسول اللہ میرے اوپر قدم رکھیے اور براق پہ تشریف رکھیے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے بیٹے، اے عبد القادر جیلانی، آج میں تیرے اوپر قدم رکھ رہا ہوں اور تجھے یہ بشارت دیتا ہوں جتنے بھی ولی تیرے زمانے میں آئیں گے، وہ امام مہدی تک جتنے بھی اولیاء ہوں گے، سب کی گردنوں پہ تیرا قدم ہوگا. کیونکہ تیری گردن پہ میرا قدم ہے تو سارے ولیوں کی گردن پہ تیرا قدم ہوگا. تو یہ جو غوث پاک نے بغداد میں بیٹھ کے منبر پہ فرمایا تھا، اسی لیے علماء نے لکھا یہ رسول اللہ کے حکم سے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا تھا. تو یہ جس کی گردن پہ غوث پاک کا وہ قدم نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے. اور جی ہاں، یہ جو قول ہے اعلیٰ حضرت جب کسی نے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اولیاء تو صحابہ میں کہیں اور صحابہ سارے ولی تھے، بھائی سارے ولی مل کے صحابہ کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، صحابی کی اتنی شان ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ جو قول ہے غوث پاک کا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، امام حسن عسکری سے لے کے، ایک ہے امام حسن مجتبی، وہ امام حسین کے جو بڑے بھائی نواسے رسول، وہ مجتبی ہے، اور ایک ہے امام حسن عسکری، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ امام ہے، امام علی نقی کے یہ بیٹے ہیں. تو امام حسن عسکری سے لے کے اعلیٰ نے لکھا کہ امام مہدی تک جتنے بھی اللہ کے ولی ہوں گے سب کی گردن پر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قدم ہوگا. غوث پاک کی مہر لگے گی تو وہ ولایت کے منصب پہ فائز ہوں گے. تو یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا رتبہ دیا، اتنی شان دی، اتنی رفعت عطا فرمائی. حضور غوث پاک ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، آپ ان کی شان کا اندازہ لگائیے. آپ بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، بارش آنا شروع ہو گئی. اس طرح ہمارے طرح چھت کے نیچے نہیں بیٹھے ہوئے تو کھلے آسمان کے نیچے بارش شروع ہو گئی. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بادلوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا اے بادل تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، تو لوگوں کو متفرق کرتا ہے، تو لوگوں کو دور کرتا ہے. راوی کہتے ہیں غوث پاک کی زبان سے ابھی پورے الفاظ نہیں نکلے تھے کہ بارش ارد گرد برسنا شروع ہوگی. وہ جو مجمع تھا اس میں بارش چلی گئی، وہاں سے بارش ختم ہو گئی. یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں، وہ مولانا جمیل قادری صاحب نے وہ ایک منقبت لکھی بڑی زبردست ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث. سارے بولے آج 11ویں ہے نا غوث پاک، ہم سب کے پیر صاحب ہیں الحمدللہ. محبت تو ساری کرنے والے ہیں نا. غوث پاک کی محبت انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی. وہ یہ محبت جنت میں لے جائے گی کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی محبت ہے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سارے بولے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں
तसल्ली दी गुलामों को। आपने अपने मुरीद को फरमाया कि मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी विफातन निरतुल मनाल। मेरे गौस फरमाते हैं मेरे मुरीद तू खौफ ना कर, क्योंकि अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे रिफातें दी हैं, मैं उम्मीदों को पहुंचता, मैं उम्मीदों को आ जाता हूँ। और आप फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद मेरी असमत पता क्या है, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं अल्लाह के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी शहर हैं, मैं अपनी हथेली में एक राई के दाने की तरह देखता हूँ। जैसे गंदम का दाना रख के बंदा हथेली में देखता है ना, आप फरमाते अल्लाह के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी शहर हैं, मैं रब की अता से उनको ऐसे देखता हूँ। फिर हम क्यों ना कहें मुरीदी ला तखफ कह के तसल्ली दी गुलामों को। यार सारे बोले क्या हो गया, 11वीं शरीफ है। मुरीदी ला तखफ कह के तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहेगा खौफ बंदा गौसे आज़म का। बंदा गौसे आज़म का यानी गुलाम है, यानी गुलाम गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे खौफ बंदा गौसे आज़म का, फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। मौलाना जमील कादरी साहब ने लिखा, फरमाते हैं फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामी। कुरान ने फरमाया क़यामत के दिन तुम्हें अपने इमामों के साथ पुकारा जाएगा। अगरचे बाद मुफस्सिरीन ने इमाम से मुराद यहाँ सय्यदुल अंबिया है, लेकिन बाज़ों ने ये भी तफसीर की, यानी कि कहा जाएगा कादरियों कहाँ हो आ जाओ, चिश्तियों कहाँ हो आ जाओ, नक्शबंदियों कहाँ हो आ जाओ, सोहरवर्दियों कहाँ हो आ जाओ। तो इसी बात की तरफ आप इशारा करते हुए ये वाला आपने कलाम लिखा। आप फरमाते हैं निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। हश्र का मैदान होगा, एक मुनादी निदा देगा। हाय हाय कैसे निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। जमीले कादरी सोझान से कुर्बान मुर्शिद पर, अल्लाह जमीले कादरी सोझान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में
ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی. یہ شعر تو یاد کر لیں یار، بڑا لطف دیتا ہے. مریدی لا تخف کہہ کے، لا تخف یعنی خوف نہ رکھ. خوف غوث پاک کا یہ فرمان ہے. فرماتے ہیں میرا مرید ہو بغیر توبہ کیے مر جائے یہ نہیں ہو سکتا. امیر اہل سنت نے ایک واقعہ لکھا ہے رسالے میں، مجھے وہ یاد آ رہا ہے اور یہ سچا واقعہ آپ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہند کا اپنا وہ جو آپ بیتتی ہے نا وہ والا واقعہ. فرماتے ہیں ہم ہند میں تھے تو وہاں پر امیر اہل سنت کو کسی نے بتایا، آپ نے ایک رسالے میں تحریر فرمایا کہ وہاں پر ایک قادری تھا، غوث پاک کا غلام تھا، غوث پاک کا مرید تھا، غوث پاک سے محبت کرنے والا تھا، الفت کرنے والا تھا. وہ فوت ہو گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو ایک دم وہ جیسے کہتے ہیں نا مردہ اٹھ پڑا. وہ ایک دم وہ فوت ہوا، لوگ رو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، ایک دم وہ اٹھ پڑا اور لوگ ڈر کے بھاگے. وہ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. اس نے بلایا سب کو، بھائی میرے پاس آ. کہا ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں غوث پاک کا مرید ہوں اور میں بغیر توبہ کیے مر گیا تھا. غوث پاک آئے، مجھے ٹھوکر دی، وہ کہا میرا مرید ہو کہ بغیر توبہ کیے مر گئے ہو، اٹھو پہلے توبہ کرو پھر مرنا. تو میں تو توبہ کرنے کے لیے اٹھا. مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی، غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف. بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف. بندہ غوث اعظم کا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو اس وقت ایران کا وہ بادشاہ تھا اور اس کو کہا جاتا المستنجد باللہ ابو المظفر. وہ خلیفہ تھا اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آگے عرض کرنے لگا حضور کوئی کرامت دکھائیے، میں نے کرامت دیکھنی ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. غوث پاک نے فرمایا کیا چاہتا ہے. وہ کہنے لگا حضور اس وقت آپ سیب مجھے لا کے دیجیے، کیونکہ اس وقت پورے ایران میں سیب نہیں تھے، سیب کا موسم بھی نہیں تھا اور وہ خلیفہ تھا، وہ جانتا تھا کہ سیب پورے شہر میں نہیں ہے، سیب کا موسم بھی نہیں ہے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، 2 سیب آگے، ایک اس کو دیا ایک خود لیا. سیب کو کاٹا، جو غوث پاک نے سیب کاٹا تھا وہ خوشبودار، وہ میٹھا، وہ بڑا حسین نکلا. اور جو اس خلیفہ نے ابو المظفر جس کا نام تھا، اس نے جب سیب کاٹا تو اس کے اندر کیڑے تھے. اس نے عرض کی حضور یہ کیا، آپ کا سیب بڑا میٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے اور میرے سیب کے اندر کیڑے. آپ نے فرمایا جب تیرے ظلم والا ہاتھ اس کو لگا تو اس کے اندر کیڑے پڑ گئے. یعنی کرامت بھی دکھائی اور نیکی کی دعوت بھی دی اور اس کو بتا دیا کہ ہم اللہ کے ولی فقط کرامتیں نہیں دکھاتے، ہم کرامتیں دکھا کے ساتھ سمجھاتے بھی ہیں کہ نجات شریعت کے راستے میں ہے. یہ غوث پاک رحمت اللہ جن کو اللہ نے اس قدر مقام دیا، اس قدر اعلیٰ مرتبہ دیا، اس قدر اعلیٰ شان دی. یہی جو خلیفہ ہے نا، وہ کتب میں لکھا ہے کہ تفریح الخاطر وغیرہ میں آپ یہی خلیفہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آیا، یعنی غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے 10 خادموں کے ساتھ، اور ان کے ہاتھوں میں اشرفیاں تھیں، بہت زیادہ مال و دولت تھی، اور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کی. کہا کہ حضور یہ قبول فرمائیے. غوث پاک نے کہا نہیں مجھے نہیں اس کی حاجت، میں نہیں قبول کروں گا. اس نے اصرار کیا. غوث پاک نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی، ایک بائیں ہاتھ میں پکڑی، اس کو نچوڑا اور اس کے اندر سے خون آنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا خون پی کے مجھے آ کے یہ اشرفیاں دیتے ہو. فرماتی ہو اگر مجھے رسول اللہ کی حیا نہ ہوتی تو میں اس کو اس قدر نچوڑتا کہ تمہارے گھر تک خون کی ندیاں بہہ جاتی. یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی ساتھ سمجھاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں علم کا درس دیتا رہا حتیٰ کہ قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا، غوثیت کے مقام پر فائز ہو گیا. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم 11ویں منا رہے ہیں نا، جب کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ 11ویں کی کیا حیثیت ہے، ایک قول یہ بھی ہے میرے غوث پاک ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لوگوں کو جمع کرتے تھے، رسول اللہ کی محفل میلاد کیا کرتے تھے، نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اور لوگوں کا جمع غفیر آتا تھا. لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے، دور و دراز سے آنا شروع ہو گئے، ان کے لیے لنگر پکانا شروع کیا، ان کو کھانا کھلانا شروع کیا، ساتھ نیکی کی دعوت دینا شروع کی.
جب غوث پاک کا وصال ہوا تو غوث پاک کے ماننے والوں نے ہر 11 تاریخ کو اس محفل کا انعقاد کرنا شروع کر دیا. یہ ایک 11ویں کی حقیقت بھی ہے. اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ 11ویں میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا، اس لیے ہم آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ 11ویں مناتے ہیں. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری. اب ہم نے بھی خالی وہ یہ کرامتیں سن کے نہ چلے جائیں. دین پہ جو استقامت تھی، کتنے سال آپ نے جنگلوں میں گزارے، پتے کھا کے گزارے، علم حاصل کیا. 15 سال اس حال میں گزرے کہ روز ایک قرآن تلاوت کیا کرتے، ڈیلی 1000 نفل پڑھا کرتے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا، عبادت پہ یہ استقامت تھی. آج ہم دیکھیں نا، غوث پاک کو ماننے والے ہیں، غوث پاک کی 11ویں کھانے والے ہیں، لیکن ہم سے 5 نمازیں بھی نہ پڑھی جائے، ہم سے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھی جائے، اور ہم سستی کر دیں اور غوث پاک کے فقط نعرے لگائیں. ہم تو وہ ہیں جو نعرے بھی لگاتے ہیں، غوث پاک کی سیرت پر عمل بھی کریں گے. غوث پاک نے ظالم بادشاہ کو سمجھایا کہ اگر حرام رزق لے کے آؤ گے تو پھر میں قبول نہیں کروں گا. اشرفیوں کو نچوڑا تو خون نکل آئے. ہمیں بھی اپنے رزق پہ بھی غور کرنا چاہیے. کہیں ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں، ہماری جاب میں جھوٹ تو نہیں ہے، دھوکہ تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے تو مال نہیں لے رہے. کہیں ہم شرابیں تو نہیں بیچ رہے. کہیں معاذ اللہ شراب بیچنے والوں کے ساتھ، شراب پینے والوں کے ساتھ ہماری دوستیاں تو نہیں ہیں. کہیں ہم نے اپنی شاپوں میں یہ کام تو نہیں کیا ہوا. یہ اللہ کی گرفت میں کہیں ہم نہ آ جائیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو برائیوں سے بچتے تھے اور بچانے والے تھے، اللہ کے ولی تھے. آج یہ 11ویں ہمیں یہ بھی میسج دیتا ہے، ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے. میں اور آپ غور کریں، اپنی کمائیوں پہ بھی غور کریں، اپنے رزق پہ بھی غور کریں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ وہ سفر سے تھکا ہوا آتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے پڑا گندا ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعا قبول کر. اللہ فرماتا ہے میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ اس کا پہننا حرام، اس کا کھانا حرام، یہ کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام، جو پہنتا ہے وہ حرام. خالی صرف شراب بیچنا ہی حرام نہیں بھائی، خالی شراب پینا ہی حرام نہیں، وہ تو ہے ہی حرام. اگر دکان میں بیٹھے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو فراڈ دے دیا، 2 نمبری کر لی اور پیسہ حاصل کر لیا، تو پھر یہ بھی تو حرام ہوگا، یہ بھی تو ناجائز ہوگا. آج ایک تعداد ہے، اور یہ میں سچی بات، ہو سکتا ہے کہ وہ بری لگے لیکن حقیقت بات ہے نا، سچی بات تو کرنی ہے. ایک تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے بگڑے ہوئے ہیں، راہ راست پہ نہیں آئے. میں کہتا ہوں ان بچوں کو رزق حلال کیا ہم کھلا رہے ہیں؟ خدا کی قسم مسجد میں کھڑا، اگر یہ بچے حلال کے رزق سے پرورش پائے تو یہ ہو نہیں سکتا یہ حرام کی طرف، ہو نہیں سکتا یہ بے نمازی رہے، ہو نہیں سکتا یہ قرآن سے دور رہے، ہو نہیں سکتا یہ نماز سے دور رہے. ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے، کہتے بچے صرف سدھر گئے، میں نے نہیں سدھرنا. بچہ نیک بن جائے، بچہ حافظ بن جائے، بچہ عالم بن جائے، بچہ قاری بن جائے، میں نے قرآن نہیں سیکھنا. بچے کی قبر سے ہی بچہ کچھ بن جائے، میں نے کچھ نہیں کرنا. میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں بھلے نہ پڑھوں، میں بھلے فجر میں بھی نہ اٹھوں، یہ بچہ صحیح ہو جائے تو بھی بچے کا ابا بھی تو صحیح ہو جائے، بچے کا ڈیڈی بھی تو صحیح ہو جائے. جب ڈیڈی خراب ہے تو بچہ کیسے صحیح ہوگا؟ بچہ تو باپ کو دیکھتا ہے، بچہ تو والد کو دیکھتا ہے. یہ 11ویں کا میسج بھی ہے، یہ 11ویں کا پیغام بھی ہے کہ ہم اس پہ بھی غور کریں، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے رزق پہ، اپنے معاملاتی زندگی پہ غور کر کے آج یہ عہد کریں، آج یہ وعدہ کریں کہ غوث پاک کی 11ویں میں آئے ہیں، رزق حلال ہی کمائیں گے. لوگ یہ کم کھا لیں گے لیکن حلال کمائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے. اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب نوشی کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، شراب بیچنے کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، تو توبہ کر لے بھائی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کہیں. نہیں تو پھر ایک دن تو مرنا ہے، ایک دن تو جانا ہے، یہاں پر تو سدا نہیں رہنا. تو 11ویں کا یہ میسج ہو. غوث پاک اسی لیے تو محفل کیا کرتے تھے. وہ کسی کا جملہ بڑا پیارا مجھے لگا، وہ فرماتے ہیں کہ آج ہم بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے، میں نے بھی تو بیان کی نا، لیکن اگر اتنی ہی ہم نے بزرگوں کی استقامتیں بیان کی ہوتی ہیں، ان کی نماز میں استقامت کیسی تھی، تلاوت میں استقامت کیسی تھی، روزے میں استقامت کیسی تھی، رزق حلال میں استقامت کیسی تھی، تو لوگ بدل چکے ہوتے ہیں. اور ایک جملہ ہے عربی کا، الاستقامت فوق الکرام،
الاستقامت فوق الکرامہ. کہا کسی بات میں استقامت دین کے مسئلے میں یہ کرامت سے بڑی ہے. ایک ہے کرامت اور ایک ہے کہ جناب بندہ کبھی جماعت نہ چھوڑے, ایک ہے کہ وہ ڈیلی ایک پارہ تلاوت کرتا ہے, ایک بندہ وہ ڈیلی 1000 درود پڑھتا ہے, اس کو 10 سال بیت گئے, اس کا ناجا نہیں ہوا, یہ اس کی سب سے بڑی کرامت ہے. یہ استقامت کرامت سے بڑی ہے. تو ہمیں استقامت کا بھی درس ہو. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت مجھے اور آپ کو استقامت کا درس دیتی ہے. اور آخر میں یہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس 11ویں کے اس میسیج کو بھی لے کے جائیں گے دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی آخر میں ایک بات کر کے پھر بیان کو ختم کروں گا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کی بارگاہ میں وہ کیسا ایک نظریہ دیا اور کیسی محبت تھی. آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے, تاکہ اول و آخر غوث پاک کا تذکرہ ہو جائے نا. یہ غوث پاک کے بارے میں اعلیٰ نے جو لکھا بڑا پیارا کلام, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا, سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کہ یا غوث آپ کا تو پاؤں آپ کا تلوا وہ ہے کہ اولیاء آنکھیں رکھ دیتے ہیں, پھر سر کی شان کیا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جو غوث پاک کا وہ جو کتا ہو جاتا ہے, غوث پاک کے در کا غلام ہو جاتا ہے, پھر وہ کسی شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا. اور آپ فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ ہو ابن ابی قاسم, یا غوث آپ کیوں نہیں تقسیم کرتے, آپ قاسم ہیں کیونکہ آپ ابو القاسم کے بیٹے ہیں, یہ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کیوں نہ قاسم ہو کہ ہو ابن ابی قاسم, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اور آپ نے اسی کلام میں ایک بات لکھی, آپ فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, یعنی بغداد میں جو کتے رہتے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ احمد رضا کی قسمت کی قسمیں کھایا کرے. کیوں احمد رضا کی, یعنی قسم کھانے سے مراد احمد رضا کی قسمت پہ ناز کیا کرے. وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری قسمت کی قسمیں کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. آپ فرماتے ہیں میں بغداد کا تو نہیں ہوں, ہو تو میں ہندوستان کا, ہند کا, لیکن یہاں پر کوئی کہہ کے تو دکھائے 11ویں نجائز ہے, کوئی کہے تو صحیح 11ویں بدعت ہے, کوئی کہے تو صحیح 11ویں بنانا یہ شرم درست نہیں ہے. کا امام احمد رضا کا قلم اٹھے گا, قرآن و حدیث کے دلائل اٹھیں گے, اور وہ بتا دے گا کہ 11ویں اصحاب ثواب کا نام ہے, غوث پاک کی محبت کا نام ہے, اور غوث اللہ کے ولی ہے, اور اللہ کی ولیوں سے محبت کرنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے ہند میں رہ کے بھی غوث پاک پہ پہرا دے رہا ہوں. تو یہ امام احمد رضا جو غوث پاک کی بات, میں نے آپ کا ایک واقعہ پڑھا اور وہ بڑا ایک محبت والا لنگر ہے نا, بھی لنگر رضوی آئی ہے, لنگر غوثیہ ہم کھاتے ہیں, یہاں بھی ہو سکتا ہے وہ بعد میں لنگر ہو. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے لنگر کا اعلیٰ حضرت کتنا ادب کیا کرتے تھے. آپ کے پاس ایک مفتی صاحب آئے تھے استفتاء کی تربیت لینے کے لیے, فتویٰ لکھنے کی تربیت لینے کے لیے. تو آپ کی یہ عادت کریمہ تھی, جس کو بھی وہ سبق شروع کراتے تو پہلے وہ غوث پاک کی 11ویں مناتے نا, غوث پاک کے اصالہ ثواب کے لیے اصالہ ثواب کرتے, وہ فاتحہ کرتے, شرینی کا انتظام ہوتا ہے. اسی طرح وہاں پر ہوا, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ جب وہ ختم ہوئی محفل, شرینی بانٹتے بانٹتے کچھ ذرات زمین پہ گر پڑے, زمین پہ گر پڑے. اعلیٰ حضرت بیڈ سے نیچے آئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور لوگ حیران ہوئے کہ حضرت کو کیا ہوا کہ نیچے آئے. آپ نے نیچے گھٹنے لگائے اور اپنی زبان کے ساتھ یوں کر کے اس کو اٹھایا لنگر کو, اور رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, اور بعد میں فرمانے لگے کہ یہ میرے غوث پاک کا لنگر ہے, اس کی تم بے قدری کر رہے ہو, نیچے گرا رہے ہو. لیکن یہ ادب غوث پاک کے ساتھ جس کھانے کی نسبت ہو جاتی ہے, اعلیٰ حضرت اس کا کیسے, اللہ نے پھر ان کو بھی کیسا مقام دیا, کیسا رتبہ دیا, کیسی شان دی. تو ہم بھی یہ نیت کریں گے انشاءاللہ ہم اولیاء کا بھی ادب کریں گے, ان سے منسوب ہر چیز کا یہ ادب کریں گے, اور ساری زندگی یہ کہتے رہیں گے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم. آخری 2 شعر تو پڑھ لیں ہر سال مل کے.
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کدھر ہیں قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، میرے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج چونکہ دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع بھی ہے، اتفاق سے 11ویں کی بڑی رات بھی ہے، تو اجتماع پاک میں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص آج شب جمعہ یعنی جمعرات کی درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام
جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. صلو علی الحبیب